السلام علیکم ویورز، آج کے پوڈکاسٹ کے ساتھ ضیاءالدین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج ہماری اس پوڈکاسٹ کی جو شخصیت ہیں، بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، بڑے دور سے تشریف لائی ہیں. ان کی ساری زندگی ایک اسٹرگل سے عبارت ہے. ایک کامیاب انٹرپرینور، ایک آئرن لیڈی اگر ان کو نہ کہا جائے گا تو زیادتی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی فلنتھراپسٹ ہیں. ملتے ہیں میڈم نصرت مرتضیٰ ارائیں سے. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. الحمدللہ فائن. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر ود یو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے نئے پروگرام میں. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں، ہم نے اس کا نام پوڈکاسٹ رکھا ہے کیونکہ ہم باقاعدہ مدعو نہیں کرتے، بلکہ ہم گرفتار کر کے جو ہے وہ ہاٹ سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. بعض لوگوں کو تو ہم جو ہے وہ باقاعدہ ہتھ کڑیاں لگا کے بھی بٹھاتے رہے ہیں. تو آج آپ بھی ہمارے قابو آ ہی گئیں. اچھا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ جی، جب آپ کا فون آیا تو میں سمجھے ایز یوزول کبھی کبھی آپ فون کرتے ہیں کہ میں یہاں ہوں تو ملاقات ہو جائے. ایکچولی آئی واز ود مائی فرینڈ کوکب خواجہ ان دا گیریسن کلب. تو آپ کا فون آیا تو پھر میں آپ کو نہ نہیں کر سکی، تو میں تو وہاں سے سیدھی آ گئی یہاں. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ ماشاءاللہ اس لیے گرفتار کیا گیا، بلایا گیا مجھے. چلے جی، گریٹ آنر فار اس کہ آپ جیسی شخصیت نے ہمیں جو ہے وہ یہ عزت بخشی. ہم کچھ ان سے، ان کی لائف کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے. تو بتائیے گا کہ کیسے، کہاں سے جو ہے وہ آپ کا تعلق ہے، آپ کا جو آبائی علاقہ کون سا ہے، کیسے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا؟ میرا جی ایکچولی میرے فادر جو تھے وہ پی آئی اے میں چیف فلائٹ انجینئر 747 پہ تھے. ان کا سارا کیریئر کراچی میں رہا. ہی واز ون آف دا پائنیئر جو پی آئی اے بنی. اس کی وجہ سے آبویسلی امی بھی شادی کے بعد وہیں کراچی سیٹل ہوئی. تو سو وی ور بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی. ہماری ایجوکیشن بھی ساری کراچی کی ہوئی. لیکن مائی بوتھ پیرنٹس، مدر سائڈ فادر سائڈ، دے بلانگس ٹو فیصل آباد، بلکہ لائل پور کے لیں. ہاں، لائل پور. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ یہ آپ کی پیدائش کے وقت فیصل آباد تھا یا لائل پور تھا؟ لائل پور. ہمیں تو ابھی بھی لائل پور نام اچھا لگتا ہے. جی جی. بس پھر وہ گریجویٹ کر کے ابھی 3 مہینے ہوئے تھے پی سی ایچ ایس کالج میں جوائن کیے، تو شادی ہو گئی اور امریکہ چلی گئی. تو پھر باقی لائف تو میری وہیں گزری، ابھی بھی وہیں ہوں. آلموسٹ 50 ایئرس ناؤ. 50 ایئرس. جی ہاں. اچھا، 50 ایئرس آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت کم عمری میں، جیسے آپ نے بتایا کہ 1976 میں آپ نے جو ہے نا وہ، کیا وجہ تھی اس مائگریشن کی، کیا وجہ تھی؟ یوزلی اس زمانے میں یہاں تو آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے تھے. وہ بھی ایک ویژن تھا میرے فادر کا. لیکن میرا جو اصل وجہ بنی وہ شادی تھی. یوزلی شادی کے بعد سب نے کہا ینگ ایج میں ہے، کوئی بات نہیں، اسٹڈیز وہاں جا کے کمپلیٹ کر لے گی، امریکہ میں کمپلیٹ ہو جائیں گی. میرے فادر کو تو آئیڈیا تھا بیکاز ہی از بین ٹریولنگ آل اوور دا ورلڈ، ہی نوز. لیکن شاید مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ چلیں وہاں میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لوں گی. بٹ اٹ واز ناٹ ایزی رائڈ. شادی کے بعد عام طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پیا دیس سدھارتی ہیں، آپ ٹرمپ دیس سدھار گئیں. نہیں، یہ اس وقت ٹرمپ دیس نہیں تھا. نہیں، ٹرمپ تو اس وقت تھا نا. ہاں، ہوگا کسی بزنس مین تو تھا نا. جی ہاں جی. تو بہرحال پھر اس وقت وہاں گئی، اور جو ایک ڈریم ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہی تھا. وہاں کی لائف جب میں نے دیکھی تو وہ کچھ اور تھی. کیونکہ اس سے پہلے میں نے ٹریول تو بہت کیا تھا دنیا میں اپنے فادر کے ساتھ. بٹ وہ ٹریولنگ ڈفرینٹ قسم کی تھی، یہ ٹریولنگ ڈفرینٹ قسم کی ہوئی. اور آپ سوچیں کہ ایک ہائی اسکول گریجویٹ بچی جب وہاں جاتی ہے، اور جو الحمدللہ ایک ایسی فیملی سے تھی جس نے کبھی کوئی نہ گھر کا کام کیا نہ کچن. میری امی بھی یہی کہتے ہیں، میں نے کچن کا کام نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نا ککھ پن کے دورہ نہیں کیتا. ہاں جی، وہ بالکل صحیح کہتے سی بزرگ. 12 لوگ تھے. پھر امریکہ نے روٹی پکانی بھی سکھاتی، ہانڈی پکانی بھی سکھاتی، صفائی کرنی بھی سکھاتی. بس پھر جناب جو شروع ہوئے اسی تو پھر مڑ کے نہیں ویکھیا. اچھا، یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ کہ بس کسی طریقے سے جو ہے وہ ویزا لگ جائے، امریکہ پہنچ جائے تو ادھر پتہ نہیں کہ مطلب درختہ تے ڈالر ٹنگے نے تو وہ لانے اسی جا کے. نہیں، اصل میں یہ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور یہ صرف آپ کا نہیں، میں کہتی ہوں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی جو یہاں رہتے تھے وہ یہی سوچتے تھے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں اس کی.
جی جی اگر وہ ہماری اسٹرگل کو دیکھے نا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے. میں جب یہاں سے گئی ہوں تو میں اتنا ٹائم تو نہیں کہ میں ہر چیز ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں. جی جی جی. تو میرے ہسبینڈ تو جاب پہ چلے جاتے تھے, وہاں کی ان کی ایجوکیشن تھی, تو میں گھر میں اپارٹمنٹ تھا 1 بیڈروم کا. تو مجھے لگا کہ یار آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم جسٹ سٹنگ ان 1 روم, آئی مسٹ ڈو سم تھنگ. تو سب سے پہلے میں نے سوچا میں اپنی اسٹڈیز کی طرف جاؤں. تو میرے اپارٹمنٹ سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہائی اسکول تھا, ماؤنٹ پراسپیکٹ ایلینوائے شکاگو میں. میں واک کر کے چلی گئی, تو میں نے ان سے بات چیت کی, انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا, تو انہوں نے کہا یو کوالیفائی فار اے کالج, یو مسٹ گو ان ٹو. میں نے پوچھا کالج کہاں, ان کا ہر پر کالج ہے یہاں پر. اس کے انفارمیشن لی, تو ان دا مین ٹائم کچھ تھوڑا ٹائم تھا کالج کی اسٹڈی اسٹارٹ ہونے میں, تو میں نے ٹائپنگ کے کورسز لے لیے کہ ایٹ لیسٹ آئی کین ڈو سم تھنگ. تو وہ میں نے کیے, پہلا کورس کیا, سیکنڈ کیا. اس کے بعد پھر میں نے ہرپر کالج میں ایڈمیشن لے لیا, اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی اسٹڈیز جو تھیں وہ کمپلیٹ کرنی شروع کی. اس زمانے میں وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ, کمپیوٹر کا تو اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, ابھی تو ظاہر ہے نیا ٹرینڈ ہی نہیں تھا. وہاں پہ بڑا پاپولر تھا ٹیلی کمیونیکیشن, ٹیل کام. میں نے وہ کورسز لینے شروع کر دیے. تو اس کے بعد ون آفٹر دی ادر جیسے جیسے ٹائم ملا. ساتھ میں جو مزے کی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک انڈین تھی لڑکی, اوپر اپارٹمنٹ میں رہتی, مجھے نہیں پتا وہ میکسیکن تھی انڈین تھی. تو میں بڑی اداس تھی, تو سیڑھیوں کے اپارٹمنٹ میں بیٹھی تھی. وہ آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا آر یو نیو نیبر. تو میں نے کہا یس آئی جسٹ مووڈ کپل آف ویکس اگو. تو میں نے اس سے پوچھا ویئر آر یو کمنگ فرام. کہتی آئی ایم کمنگ فرام مائی ورک. تو میں نے پوچھا واٹ کائنڈ آف ورک ڈو یو ڈو. تو اس نے کہا دیر از اے کمپنی آگٹن مینوفیکچرنگ, الگان کوئن پہ, ماؤنٹ پراسپیکٹ میں, جو وہاں کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے. تو میں نے کہا کین آئی گیٹ دا جاب. اس نے کہا آف کورس یو کین کم ود می اینڈ فل آؤٹ دا اپلیکیشن. تو اس نے مجھ سے جو مزے کی بات کی وہ یہ کی کہ میں ڈالر جانے کا لوں گی اور ڈالر آنے کا. اچھا. تو اس معاملے میں تو ڈالر بہت زیادہ تھا, اور وہ ایک بوٹل پڑی ہوتی تھی جس میں چینج اور کوارٹرز ڈال دیتے تھے. میں نے اس میں سے 8 کوارٹر نکالے, اینڈ وداؤٹ ٹیلنگ مائی ہسبینڈ, جب وہ جاب پہ گئے تو آئی وینٹ ود ہر. تو اپلیکیشن میں نے جا کے آفس میں فل کر دی وداؤٹ نوئنگ, وداؤٹ آسکنگ کہ جاب کس قسم کا ہوگا, کیا نیچر ہے, اور آپ وہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو جناب اس نے کہا جی آپ کو جاب مل گئی ہے. اور اس زمانے میں منیمم ویج جو تھی $2.65 تھی. $2.65 an hour پر آور. آپ 40 آورس پورا ویک کام کریں تو آپ کو ٹیکس کٹ کے $125 ملتے تھے بس. یعنی مہینے کے آپ $500 کہہ رہے ہیں فار 4 weeks. بٹ اس کے پیچھے جتنی لیبر تھی, کام تھا, دیٹ از انبلیویبل. دبلی پتلی 92 میرا ویٹ, جس نے زندگی میں کوئی نہ ویٹ اٹھایا. اب جناب جیسے ہی مجھے وہ پروڈکشن ایریا میں لے کر گئے, آئی ہیو نو کلو کہ کیا جاب ہے. تو وہ تو جناب وہ بناتے تھے, اس کو کوائلس کہتے تھے. کوائلس, ہاں, وہ جو اسپرے کہہ رہے ہیں, چھوٹے کہہ رہے ہیں, بڑے کہہ رہے ہیں, آل سائز کے. اچھا. تو میری جو مینیجر تھی, سپروائزر تھی میری لو, اس نے اتنا بڑا رول, کہتی اس کو اٹھا کے یہاں لگانا, میرے سے تو اٹھے نہیں ہوں. میں سوری آئی کینٹ پک اٹ اپ, دس از ٹو ہیوی. تو کہتی اوکے سویٹ ہارٹ آئی ول ٹیک یو دی ادر ون. اس نے چھوٹا دیا. تو 2 منٹ بعد میں پھر اس کے سر پہ سوار, میں کہ اٹس کٹنگ مائی فنگر. تو میں بڑی اداس سی ہو گئی کہ یہ تو کس قسم کا جاب میں نے لے لیا. پھر کہتی ہے نیکسٹ ڈے کہ آئی ول ٹیک یو ٹو دا اندر ڈپارٹمنٹ. وہ آپ بھی تنگ ہو گئے ہونے نا کہ نہیں, وہاں جاتے اس نے نا اتنی بڑی بڑی گوگلس مجھے پہنا دی. اچھا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں مجھ سے کیا کروانے والے, دیکھا ہیلی کاپٹر سے چھلانگ مارنے لگے, کالے اور میکسیکنس کام کر رہے اور وہ شیشہ کاٹ رہے. اچھا. تو اس نے کہا کہ یو ہیو ٹو کٹ them. تو آئی واز جسٹ اسٹینڈنگ لائک دیٹ لوکنگ ایٹ ہر. تو کہتی واٹ ہیپن, آر یو میڈ. تو میں سمجھی ہم نے وہ برٹش انگلش پڑھی ہوئی, ہاں, جو پاکستان میں پڑھائی. میں نے کہا یہ تو مجھے کہہ رہی کہ تم پاگل ہو, کوئی بھی کام کرنے کا تیار نہیں. ہمارے میڈ کا مطلب تو پاگل ہی ہوتا تھا. مجھے غصہ آیا, میں آئی ایم ناٹ میڈ, یو آر میڈ. تو اس نے یوں میری طرف دیکھا, پہلی دفعہ ہی نوکری دی اس نے, بٹ شی واز ویری نائس. شی سمجھ گئی کہ ینگ لڑکی ہے, ابھی آئی ہے. پھر اس نے مجھے آفس میں جاب دے دی. اینولپس ہوتے تھے ٹائپ کرنے. تو دیٹس فرام ویئر مائی جرنی اسٹارٹ. لیکن میں نے وہیں نہیں اسٹاپ کیا. مجھے پتا تھا دس از ناٹ مائی کیریئر, بٹ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور مجھے یہ بھی پتا چل گیا تھا ایز سون ایز لینڈڈ دیئر کہ آئی ہیو ٹو سپورٹ مائی سیلف. واہ, یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے روایتی خواتین کی طرح حالانکہ آرام سے گھر بیٹھ سکتی تھیں, آرام سے جو ہے ہسبینڈ کی کمائی کھا سکتی تھیں, آپ نے کہا نہیں مجھے فارغ نہیں بیٹھنا, مجھے کچھ کرنا ہے. somehow I was trained, سمجھ لیں I was the oldest child and my father has trained me like a son. اچھا. مجھے یہ تھا کہ اب جو کچھ بھی ہے مجھے کمپلین نہیں کرنی,
मुझे कुछ करना है, जी हाँ, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। और मैं एक बात आपकी मज़े बताती जाऊँ, मेरे फादर ने तो दुनिया देखी थी। जी हाँ, तो जब उनकी पहली कॉल आई ना लंदन से, पाकिस्तान में कॉल नहीं होती थी डायरेक्ट, आई डिड नॉट से एनीथिंग टू माय फादर। माशाल्लाह। उनको मेरी आवाज़ से पता चल गया कि मेरी बच्ची खुश नहीं है। हाँ, मैं परेशानी ये है। इसलिए मैसेज देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो है ना, जिनको पता नहीं होता वो भेज देते हैं, लेकिन मेरे फादर को तो पता था जी सब कुछ कि कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ होगी या कैसी। मेरे फादर ने लंदन से पेरिस आए, उस ज़माने में PIA की फ़्लाइट जाती, वहाँ कैप्टन से फ़्लाइट चेंज की, यार तू मेरी फ़्लाइट ले जा लंदन, ते मैनू दे न्यूयॉर्क की फ़्लाइट। अच्छा। उनको पता था, सारे अबू के दोस्त थे, मैं नुसरत ਨੂੰ मिलना है। माई फादर took that flight, came to New York, and he took the United Airlines, came to Chicago, and then he called me from the airport. अच्छा, तो मैंने उन्हें पिक किया। उसमें ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंस है। मैं समझती हूँ कि जो पेरेंट्स समझदार है ना, उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए जी, उनको ये नहीं कि भी अब शादी होगी चली गई तो जिस तरह की मर्जी लाइफ के साथ। अच्छा, उस ज़माने में नाउ इमेजिन, मेरे फादर जाते हुए मेरे हस्बैंड जॉब पे थे, मुझे $1000 दिया कैश उस दौर में, उस ज़माने में, और कहा कि इसको संभाल के रख लेना, बाप के घर आना पड़े तो आ जाना। क्योंकि ही वॉज कुछ था वजह जिसकी वजह से ना, जी जी, तो वो मैंने छुपा के रख दिए। उस रिमार्क से मुझे पता चला कि माई फादर इज सच ए ग्रेट मैन, आई एम नेवर गोइंग टू लेट हिम डाउन। क्या बात है। I want to support my father, my family, I have to do the sacrifice, and the first thing I have to do is मैं अपने आप को strong करूं, मैं काम करूं, I never gave up। बस वो दिन और आज का दिन, जैसा काम मिला, जिस तरह का काम मिला मैंने किया। फिर ज़िंदगी आगे चली थोड़ी सी, साल बाद अपना घर बना लिया, उसमें भी फादर ने हेल्प की, डाउन पेमेंट वगैरह की, घर लेके दिया। फिर थोड़ा अर्सा गुजरा, टेली कम्युनिकेशन में मुझे अच्छी जॉब मिल गई, वो बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई। वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते थे, अच्छा अच्छा, कंप्यूटर्स के। हाँ, तो वो पर पीस पे करते थे। अच्छा, तो उस जमाने में $10 पे करते थे वर्सेस $2.65 पर आवर, और ये पर पीस, पर पीस। वाह, $2.65। और मैं तो 1 घंटे में वो 2 बना लेती थी, मेरी स्पीड काफ़ी थी। और पर उसमें मैंने काफ़ी प्रोग्रेस की और पैसे भी बनाए। फिर मैंने सोचा कि यार मैं कब तक किसी की जॉब करूँगी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो फिर एक फ्रेंचाइज था कन्वीनियंट फूड मार्ट के नाम से, वो लेने की कोशिश की, और वो देसियों को देते नहीं थे गोरे, वो अच्छे सबर्ब में था, गोरों के इलाके में था। उन्होंने ये डिमांड रखी कि 100,000 कैश लेंगे तो आपको देंगे। नाउ इमेजिन 1979 में $100,000 कैश वाज अ लॉट ऑफ मनी। बहरहाल उसमें मैंने अरेंज किया, जैसे भी किया, फैमिली की हेल्प, ये वो मेरा पहला बिजनेस था। तो यहाँ से आप जो है वो जॉब से एज एन एंटरप्रेन्योर, एग्जैक्टली, वहाँ से मेरा शुरू करियर स्टार्ट किया। फिर जैसे ही वो 1979 में स्टार्ट किया, तो 1980 1980 में मेरी पहला बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई। अब उसको कौन संभाले, मुझसे तो वो चेंज ना हो। फिर अच्छा, हाँ, ये प्रॉब्लम भी होता है ना खवातीन के साथ। एक तो उनकी मुआशी जो स्ट्रगल होती है, घर को देखना, फिर साथ में बच्चों को भी उन्होंने ही नर्चर करना होता है। एग्जैक्टली, ये मैंने इसलिए मेंशन किया। जी जी जी। अच्छा, आपको बाहर किचन में काम करना नहीं आता था, आपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया था, आपने जो है वो कभी कोई जॉब नहीं की थी। हाँ। और ये सब कुछ आपने अपने ओन पे आपने ये सब डन किया, अपने ओन पे। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की थी, नेवर एवर। मैंने कहा अब मुड़ के नहीं देखना, आगे ही बढ़ना है। और सिर्फ ज़िया, अब ये हाल है कि अब 300 बंदों का भी मैं खाना खुद बना सकती हूँ। वाह, क्या बात। और क्या हुआ कि वो बड़े बड़े देश के, जब अब्बू की फ़्लाइट आनी, अम्मी ने आना, बॉक्सेस बने होने, तो अब्बू को नहीं पता होता था, वो तो पेरिस से फ्लाइट ज्वाइन करते थे। अच्छा, वैसे एक गल थोड़ी सी ना हौली करके कहो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਤਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं मिलता यार, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ऐसा दसन लगी है, लोगों के इकट्ठे जो है ना वो अब्बा जी अब सूटेड बूटेड न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे खड़े हैं। अम्मी ने कह रहे कितने गया, तेरा सामान नहीं आ रहा, और अम्मी डर के मारे बता नहीं रही कि एडे डब्बे ते बिस्तरबंद गुजर रहे हैं साढ़े ने। वो जब गुजरे तो अम्मी कहते देखो लोगों ने अजे तक सफ़र नहीं करना है, बिस्तरबंद बर्तन ला के तुर पाते। अम्मी चुप। तो उतनी देर में अब्बू कहते मैं ज़रा सिगरेट पिया हूँ, तो मैनेजर आया PI के, मैं कहते मर जाने इधर आ छेती, इन्होंने चढ़ा छेती ना अपने ने, गिल साहब को पता ना लगे। और ये बर्तन आप जो है वो पाकिस्तान से खाने से याद है, देश के बड़े बड़े वहाँ कहाँ मिलते थे। एनीवे, जब वो शिकागो एयरपोर्ट पे उतरे
تو وہاں اس زمانے میں آگے تک جانے دیتے تھے جہاں پہ سامان آتا ہے نا, تو میں وہاں گئی تھی. یہ 9/11 سے پہلے تک تو یہ تو پورے یورپ اور امریکہ میں 1980 کی بات کر رہی ہوں, یا 1980 کی بات کر رہی ہوں, یا بلکہ 1979 کی بات کر رہی ہوں, بیٹی پیدا ہونے سے بھی آئی امی. تو اس میں یہ فنی تھنگ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ادھر پہنچے تو امی کہتے ہیں کہ ہن تو جان, میں تو ڈانٹ کھا لی, میں نہیں دسنا کہ اپنے پانڈے سامنے. میں نے کہا بجی آپ بیٹھے ہیں ہم آ رہے ہیں سامان لے کے. خیر وہ 2 گاڑیاں تھیں, ابا جی کو ایک میں بٹھایا, وہ سامان بستر بند رضائیاں بھی امی لے آئی. اب جب گھر آ کے اترے تو پھر ابو کو پتا چلا وہ سامان تو میرا سے. خیر وہ الگ اسٹوری کے ڈانٹ پڑی. اچھا مختصر یہ ہے کہ پھر میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹی 1 بیٹا, 7 سال کا فرق ہے ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد پھر امی 11 منتھس کے بعد بیٹی واپس لے کر آئیں, دوسری بیٹی. ان دا مین ٹائم میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. میں اپنی کالج بھی کلاسز لیتی رہی. پھر جارج کالج تھا 31 اسٹریٹ پہ, وہ گروپ میں اس ایریا میں موو ہوئی, تو وہاں بھی اپنے کورسز کمپلیٹ کیے میں نے. یعنی گھرداری بھی ہے, بچوں کی جو ہے وہ تعلیم تربیت, ان کو جو ہے ان کی دیکھ بھال بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور ان کو اگنور کبھی نہیں کیا. جی, اور آپ کا بزنس بھی ہے. پھر ایک اور سٹور لے لیا, اس کو سنبھالا. پھر تھوڑا سا ڈیورسیفائی کیا بزنس, آٹو بزنس بھی ہو گئی, اسپارکس کمپیوٹرائز کار کیئر. 4 وہ بنائے, 2 بلڈنگز اپنی تھیں, ان کو بھی مینیج کرنا, اسٹور کو مینیج کرنا, اور پھر بچے بھی 3 ہو گئے. اور مزے کی بات ہے, چوتھا میرا بھائی تھا 3.5 سال کا, جسے میں نے پالا. اچھا ہاں, آپ کا سب سے چھوٹا بھائی. جی کنڈر گارڈن سے میں نے پڑھایا. اینی وے پھر یہ ہوا کہ اسٹوری گوز آن, لائف گوز آن. اٹ واز اے اسٹرگل, کیونکہ آپ 2 سوٹ کیس تو لے کے جاتے ہیں نا. جی تو آپ نے اسکریچ سے اپنی لائف سٹارٹ کرنی ہے. جی بالکل. وہاں یہاں پہ جو لوگوں کی ڈریم ہے نا وہ اور ہے, اور جو پیچھے سے ہمیں جو ڈوز ملتی تھی نا وہ اب نہ پوچھیں. ان کو ہم بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے ٹکٹ دے کے یہاں بلاتے تھے. ان لاس کی بات کریں تو وہ اچھے خاصے بینک میں ان کی اچھی خاصی جاب ہوتی تھی. جناب ان کو ہم نے $5,000 بھی دیے نا, پتہ کیا کہتے تھے, میں تو یہ صاف بات کر رہی ہوں, سن بھی رہے ہوں گے, دس از دا ٹروتھ اینڈ دس از مائی ٹائم ٹو سے. وہ جناب کہتے تھے تاڑا کی تاڑے تے 5,000 روپے نے نا. ہاں اچھا, یہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ جو نا تاڑے تے 5,000 روپے نے نا. اب $70 کا سویٹر اٹھایا, کتنا سستا بھائی, تاڑے تے 70 روپے نے. تسی ایتھے رہو کماؤ, تانوں پتہ لگے کہ 70 روپے نے یا $70 نے. آپ سمجھے, جو مرضی کر لو. یعنی جو چیز یہاں پہ جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ کی ملتی ہے, وہ امریکہ میں بھی $1,000 کی ملتی ہے. تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارے $1,000 کا نوٹ بریڈ خرید رہے ہیں تو آپ $3 کی وہاں $3 کی لیں گے, یا $3 کی تو نہیں ہے نا. ہاں, یہاں 150 کی ہے, 200 کی ہے. آپ کی تنخواہیں تو 1.5 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, 2.5 لاکھ ہے. ہماری تو تنخواہ 1.5 لاکھ $2.5 لاکھ نہیں ہے نا. جی ہاں, نہیں ہے. ہماری تو وہاں $2,000 بھی, اس میں رینٹ بھی پے کرنا, رہنا بھی ہے, خرچہ بھی کرنا, بہت ہیوی دینے. چلے یہ دیکھیں, یہ یہاں کا کانسیپٹ جو تھا نا وہ بڑا غلط تھا, اور ابھی بہت سارے لوگوں کا ہے. اویئرنیس تو ہو گیا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری باڈی. پھر کیا ہونا کہ جیسے ہم نے اپنا گھر لیا, دے ڈونٹ نو کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کر کے گھر لیتے اور ساری عمر آپ قسطیں دیتے رہتے. 30 سال لگ جاتے آپ, ایکسکیوز می, مارگیج پے کرتے رہتے ہیں آپ. تو یہاں جناب وہ شور کے اتنے گھر بنایا تھے سی وی بنا. ان کو لگتا یہ ہے اب آپ مارگیج پے کر رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے ایز ایکول ایز رینٹڈ بلڈنگ, ٹھیک ہے. اور کانسیپٹ یہاں پہ سمجھا, ان کا تو اپنا گھر ہے, جیسے یہاں پہ کانسیپٹ ہے. جی, تو یہاں والے ڈیمانڈ شروع کر دیتے جی 80 کار لینا ہے, کار لے دی ہے تو پھر باتیں اس طرح کرتے تھے, پڑھے لکھے بھی, ایسے سفید ہاتھی معلوم ہوتا ہے. اچھا, کہ یعنی کہ اب اس کے پیٹرول کا باقی چیزوں کا خرچہ بھی بھیجیں. اچھا, تو وہاں یہاں چاہے مر جائیں کام کر کر کے, تو ان کی ڈیمانڈز آپ ساری عمر پوری نہیں کر سکتے. مطلب جڑا بولے دیکھیں, یہ میں سب کے لیے بات کر رہی ہوں جو ہمارے زمانے میں 70s میں 80s میں آئے تھے نا. اس کے بعد تو اب ہماری 3 جنریشن ہے, ناؤ تھنگس ہیو چینج. ہمارے بچوں کو تو سب کچھ بنا بنایا مل گیا نا. اچھا, بیک ٹو مائی اسٹرگل, بیک ٹو مائی جاب. تو مجھے ہمیشہ سے شوق ہوتا تھا کہ I want to be a successful businesswoman. I want to do some. I have my own dreams, which I continued without ignoring my children. جب میرے بچے ذرا چھوٹے تھے تو میں اپنے ٹائمنگس جو تھے بزنس کے اس حساب سے سیٹ کرتی تھی کہ بچوں کو رات کو سلا کے پورے دن میں کھانا بنا کے, کپڑے دھو کے, بچوں کے سیٹل کر کے, تو ان کا فادر گھر میں ہوتا تھا
بچے تو سوئے ہوئے, ایٹ لیسٹ somebody is there with them. تو میں پھر اپنے بزنسز پہ جاتی تھی کیونکہ وہ بزنسز رات کو 1-2 بجے بند ہوتے تھے. ظاہر اپنے بزنس کے لیے تو آپ 24 آور کے میں جا کے سارا پیپر ورک, آرڈرز, کام کر کے آنا. تو جب بچے اسکول گوئنگ ہو گئے تو میں نے اپنے ٹائمنگ اس حساب سے ایڈجسٹ کیے کہ بچوں کو تیار کرنا, اسکول خود ڈراپ کرنا, سیدھا کام پہ جانا سارے کر کے. جس وقت ان کو پک کرنے کا ٹائم ہوتا تھا دین آئی کم اینڈ پک مائی چلڈرنس, دین پھر ان کے ساتھ میرا. اور ویکینڈس پہ میں جو تھی وہ بچوں کو مسجد بھی لے کے جانا, گھر میں قرآن ٹیچر بھی رکھنا, ان کی ایجوکیشن کو میں نے کبھی نگلیکٹ نہیں کیا. بہرحال یہ ایک بڑے سال یہ سلسلہ چلتا رہا کام کا, ڈے اینڈ نائٹ. سنو بھی بڑی پڑتی شکاگو میں, اتنی سنو میں اٹھ کے صبح جانا, کاروں کو صاف کرنا, ڈرائیو وے بعض اوقات صاف نہیں ہوتا تھا, اس کو صاف کرنا. ایکسٹریم نارتھ پہ ہے اس لیے. جی. پھر جب اور ٹائم گزر گیا راؤنڈ اباؤٹ اراؤنڈ 2000, پھر میں نے سوچا یار یہ میں کب تک یہ سب کچھ کرتی رہوں گی. پھر ایک ویلنس انٹرنیشنل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی تھی, فارچون 500, دا بیس از ان ڈیلس, پلینو ٹیکسس. جی. میں نے وہ جوائن کی. تو الحمدللہ ود ان 4-5 months میں ان کے ٹاپ لیول پہ چلی گئی. اچھا. تو وہ جو جتنے ان کے ٹاپ کے ہوتے تھے وہ کروز بھی دیتے تھے, میں بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتی تھی. تو اس کا آفس میں نے شکاگو میں کھولا, مجھے ابھی تک ایڈریس یاد ہے, 2805 بٹرفیلڈ روڈ. اس میں ہم 4 پارٹنرز تھے. اس میں ہم اپنے سیمینارز کنڈکٹ کرتے تھے, ویئر وی یوز ٹو ٹیچ اینڈ ٹرین پیپل ہاؤ ٹو ڈیولپ دا بزنس. اس کے لیے پھر میں نے یورپ بھی ٹریول کیا, سیمینارز بھی کیے. پھر کیا ہوا کہ ان دا مین ٹائم بچے جو تھے کالج گوئنگ ہو گئے, تو وہ ویکینڈس پہ گھر آتے تھے. اور پھر آئی وانٹ ٹو بی ہوم, ویکینڈس پہ بچے آئے, میں نہ ہوں, میرے سیمینارز ویکینڈ پہ ہوتے تھے. پھر میں نے اس کو ٹیمپرری کچھ عرصے کے لیے فریز کر دیا اس کام کو. آئی ایم اسٹل ود دا کمپنی آن دا ٹاپ لیول. میں نے کہا اب کیا کروں, کرنا تو مجھے ہے کچ, آرام سے تو مجھے بیٹھنا نہیں ہے. دین آئی اسٹارٹ ورکنگ ان دا بینک. مڈ ویسٹ بینک تھا, مڈ امریکہ بینک تھا میرے گھر کے پاس. تو وہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے کہ یور ایکسپیرئنس از ایکولنٹ ٹو یور ڈگری. تو میرا بزنس میں کافی ایکسپیرئنس تھا. تو وہ جو اس کا اونر تھا, پرائیویٹ بینک تھا, وہ مجھے تھوڑا جانتا بھی تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ کس قسم کی جاب چاہیے, مطلب بیہائنڈ بیک آفس میں چاہیے یا, میں کہا فی الحال تو مجھے بیک آفس میں دے دو. تو لاس پریونشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے لا مل گئی. کچھ دیر وہ کی تو انہوں نے میرا پوٹینشیل دیکھا, تو انہوں نے مجھے بزنس بینکنگ کی طرف انکریج کیا, برانچ میں ٹرانسفر کر دیا. برانچ سے پھر آگے 2-4 برانچز میرے انڈر میں کر دی. پھر وہ بینک بک گیا, تو وہ بھی میں نے دیکھے جو مرجرز ہوتے ہیں بینکوں کے, وہ بن گیا نیشنل سٹی بن گیا. پھر نیشنل سٹی سے PNC بن گیا. تو جب وائل آئی واز آل گوئنگ آل دس پروسیس, میں نے کہا یار یہ تو کنٹینیوسلی آپ کو کورسز بھی لینے پڑتے ہیں, آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بھی رہنا پڑتا ہے, اور کوئی اپنا کام ایسا کروں جو گھر بیٹھ کے کر سکوں. میں کہا ایسا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں نے کافی ریسرچ کی, مجھے ایک کمپنی کیلیفورنیا کی ملی, GSS سرٹیفکیشن کی. اچھا. میں نے وہ پیمنٹ کر کے اس وقت میں نے $8,000 فیس دی. جس طرح ریئل اسٹیٹ کے بروکر نہیں ہوتے, اس طرح یہ اس کی بھی آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے باقاعدہ. 6 یا 7 ایگزامس تھے, وہ پاس کیے, وہ لی. تو اپنے اون پہ وچ آئی فیل پرائڈ وداؤٹ اینی باڈیز ہیلپ, میں نے وہ اپنی کمپنی بنائی, گلوبل ٹریڈ نیٹ ورک سینٹر. اچھا. اس میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایک اسپیشلائز فیلڈ آپ لے لیں, جو بھی آپ کا شوق ہے. اس کی مثال میں چھوٹی سی دیتی ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے کنیکشنس اس کمپنی کے تھرو آؤٹ دا ورلڈ بنتے ہیں. اس کمپنی کا ایک اپنا نام ہے, وہ پلیٹ فارم ہے. آپ اگر شپنگ میں جانا چاہتے ہیں تو جتنی شپنگ کی کمپنی ہوں گی وہ آپ کے پلیٹ فارم میں آ جائیں گی. جتنی انکوائریز تھرو دا کمپنی ہو رہی ہیں وہ لیڈس مجھے بھیج دیتے ہیں. اچھا. دین آئی فالو دوز لیڈس, اور اس میں میری کمپنی اپنا کمیشن رکھ لیتی تھی, پیپر ورک وغیرہ سارا ان کا کر دیتی تھی. ویسے بھی تو کوئی آفس بنائے, اس نے امپلائیز رکھنے, کام کرنا ہے, تو یہ تو ایک ٹرینڈ تھا اس وقت. دس واز لائک ان 2007 کی بات کریں ہمیں, اراؤنڈ دیٹ ایریا. پھر مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ ہینڈ بیگس مینوفیکچر کرنے ہیں, میری کمپنی کو اپروچ کرتا ہے,
تو میں جتنے بھی مینوفیکچررز دنیا میں ہیں ہینڈ بیگس کے ان کے کنیکشنز ہماری کمپنی کے پاس ہوتے تھے, تو وہ لیڈس مجھے فارورڈ کرتے ان کو روٹ کر سکتی ہیں. مطلب جو بھی آپ نے پک کیا, میں نے جو کیا تھا وہ کروڈ آئل میں کیا تھا. ایرونگ کمپنی تھی کینیڈا کی, نینو ٹیکنالوجی میں کیا تھا. میں دیکھتی تھی ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ورلڈ میں, یہ آپ کو بڑا ضروری ہے. اس کے بعد میرا دل کیا کہ میں اس میں کروں, آئرن میں کروں, کنسٹرکشن میں کروں. اس کی کیا وجہ تھی کہ وارز ہو رہی تھیں, تو آپ کا بزنس کا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے کہ دنیا میں کس چیز کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. تو مجھے شروع سے بزنس کا شوق ہوتا تھا. بہرحال ساتھ ساتھ بینکنگ کا کام بھی چلتا رہا. پھر دیر کمز اے ٹائم, ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف کہ بچے پڑھ لکھ گئے ماشاءاللہ الحمدللہ. بڑی بیٹی نے لا کیا, اٹرنی ہے سارا. چھوٹی والی جنرل سرجن ہے, اسپیشلائز بریسٹ آنکولوجی سرجری میں گیا, ٹاپ امریکن یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. بیٹا ماشاءاللہ اپنی کمپنی کا ٹاپ لیول پر ہے جو ہے. تو الحمدللہ پھر ان کی شادیاں بھی 1-1 سال کے بعد کر دیں, تو دے آل سیٹل ڈاؤن. تو پھر میری وہ رسپانسبلٹی جو تھی نا وہ تھوڑی کم ہو گئی. بیٹا بھی, میرا بھائی بھی جو تھا اس نے US ایئر فورس جوائن کر لی. اچھا. تو وہ بھی ماشاءاللہ سیٹل ہو گیا, اس کے بھی اب 4 بچے ہیں. تو سب بچے اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو گئے. تو پھر میں نے سوچا اچھا نصرت ہن کی کرنا ہے, ہن تو کیڑا کام کرنا ہے. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ورک اینی مور, یو ہیو ٹو گیو می اے ٹائم. تو مطلب ماشاءاللہ اچھا ٹائم گزر رہا ہے, لیکن میں ابھی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتی. ضیاء مجھے کچھ کرنا ہے, ہر وقت میں سوچتی رہتی ہوں. اچھا, ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوں گے اس کو, تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا ذہن میں یہ سوالات ضرور اٹھے ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ٹریننگ سیشنز, کوئی کریش کورس ٹائپ کچھ ایسی چیز کیا آپ دینا چاہیں گی اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ امریکہ میں بزنس کا, بینکنگ کا آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے. دیکھیں جی, ہر بندہ ڈفرینٹ ہے. اگر آدمی ڈیزائر ہے کچھ کرنے کی, میں ہیلپ کر سکتی ہوں بتانے میں. کوئی بھی ریٹیل بزنس آپ نے اسٹارٹ کرنا ہو, میں وہ آپ کو بتا سکتی ہوں کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. اگر تھوڑے پیسے ہیں تو وہ کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے کسی بھی چیز کی, تو میں کینٹن تک گئی چائنا میں. اچھا. جہاں پہ کتنے سالوں سے وہاں شوز ہوتے ہیں, وہاں میں نے دیسی دیکھے, شلوار قمیض والے دیکھے, داڑھیوں والے دیکھے, ہر طرح کے لوگ دیکھے. یوں بھاگے پھر رہے تھے. یہ جو برتن چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں اپنے ویئر ہاؤسز, کنٹینرز آتے ہیں, تو وہاں سے آتے ہیں نا. آپ اپنا کوئی کمپنی بنائی ہے, کوئی ٹیکس کا آپ کی آئی ڈی ہے, آپ کو وہ بنانی پڑے گی, رجسٹر کرنی پڑے گی. جس ملک میں بھی آپ کریں, ہر ملک کے اپنے قانون ہیں نا, تو آپ کریں اور وہاں جائیں, ان سے ڈیل کریں. آپ سامان منگاتے ہیں, ویئر ہاؤس بناتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یو کین ڈو اینی تھنگ, بٹ یو مسٹ ہیو دا ڈیزائر. اور آپ کو اس میں مطلب دل لگانا پڑے گا. کام کرنا ایزی کوئی کام نہیں. آپ جس کو سمجھیں گے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کچھ مل جائے گا, وہ ایسا چیز نہیں ہے. میں نے کیوں وہ کام چھوڑے کہ بزنسز اون یو ڈونٹ اون دا بزنسز, یو ہیو ٹو بی دیئر 24 hours. میرے امپلائیز نہیں آتے تھے. آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا بیک اپ. ایون اف اٹس دا مڈل آف دا نائٹ ہی کال سک or his car broken or something, I have to be there at my business because it's my responsibility. بالکل ایسے ہی ہے. سمجھ گئے. تو یہ چیزیں تو ہیں. باقی تو دیکھیں جی, یہاں پہ بھی بڑے کامیاب لوگ ہیں, ہر طرح کا ہی کام کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے. اچھا, ایک اور بات میں آپ سے ذکر کروں کہ جو عورتیں سمجھتی ہیں نا, پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں, بعض دفعہ گھر میں ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. جو اب کا دور جا رہا ہے نا, اس میں آپ سیکھیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں اور آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دے دوں کہ جس وقت میں انیشلی امریکہ میں گئی اینڈ آئی واز سیکنگ فار دا جابس, نیوز پیپر میں جاب لسٹنگ ہوتی تھیں. اب تو آپ کے آ جاتی ہے نا یہ فون, انٹرنیٹ پہ سب کچھ. اس وقت تو یہ نہیں تھا. تو ایک جاب آئی, وہ برائڈل ڈریسز کی. امریکن نہیں ہوتے, وہ رینٹ کر لیتے ہیں ڈریسز. ہماری طرح لاکھوں روپیہ برباد نہیں کرتے. کڑی پائے, واپس کیتا, کرائے تھے لے دے, چلو یہ کام ختم ہوا. آپٹیمائز قسم کی سوچ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ میں وہاں جاب لینے کے لیے گئی, انٹرویو اس نے میرا لیا. تو وہ جو عورت تھی مینیجر, انٹرویو لے کے تو مجھے یوں حیران ہو کے دیکھ رہی تھی. تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ آئی نو دا سوئنگ, آئی کین ڈو دا الٹرنیشن, یہ میری ہابی ہوتی تھی, آئی کین ڈو دس. تو وہ دیکھے, ہنی وی آر لوکنگ فار اے میچور وومین. اور میں اس کو پروو کروں گا, آئی ایم اے میچور وومن, آئی ایم میریڈ, لک آئی ہیو دا ڈرائیونگ لائسنس ٹو. ایج کیا تھی اس وقت؟ 18-19 ایئرس. اس بیچاری کا سمجھ میں نہیں آیا. میں کہا, یو نو آئی کین ڈو دس جاب, آئی کین ڈو آل کائنڈ آف الٹریشن, آئی کین سو
تو وہ بیچاری بار بار یہی نو ہنی سویٹ ہارٹ وی آر لوکنگ فار اے میچور وومن. تو میں کہا آئی ایم میچور, آئی ایم میرڈ, لک ایٹ مائی ڈرائیور لائسنس. تو اس نے مطلب ایسا بھی دور گزرا زندگی کا, لیکن ہمت نہیں ہاری, ہمت نہیں ہارنی آپ نے. اور الحمدللہ اب ناؤ آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم ویری ہیپی. میں اگر کتنا بھی پیسہ اکٹھا کر لیتی, الحمدللہ کمی تو نہیں ہے, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر بھی بنا لیتی, پراپرٹیز بنا لیتی, جائیداد, اگر میرے بچے ٹھیک نہ نکلتے اٹس نتھنگ, دے ول برنگ یو ٹو زیرو. میرا سارا فوکس جو تھا میرے بچوں پہ رہا. میں نے شو آف نہیں کیا, مجھے یہ نہیں تھا کہ سب سے ایکسپینسو کپ, میں نے اچھا پہنا, یہ نہیں برانڈیڈ چیزیں پہنی, لیکن میرا فوکس وہ نہیں تھا. میرا فوکس میرے بچے تھے. اور میں ایک اور بات ماؤں کو کہوں گی, آپ زندگی میں کسی بھی چیز سے گزر رہی ہیں, اب بچوں کو نہ انوالو کریں, ان کو نہ بتائیں, ان کو نہ ڈسٹرب کریں. اپنے اوپر میں نے لے لیا سب کچھ, لیکن اس کا پھل اللہ نے مجھے دیا الحمدللہ میرے بچوں کی صورت میں, کہ ان کو اتنا کامیاب کیا. آئی فیل سو پراؤڈ جس طرح بھی وہ کیا الحمدللہ. اور نہ صرف وہ کیا, بلکہ میں اب اپنے بچوں کو جو ٹریننگ دے رہی ہوں نا, اب آپ سوچیں گے کہ جو ماں کی ڈیوٹی کبھی مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. اب جو میری ٹریننگ ہے, مجھ سے لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ تم نے اسلام آباد میں کیوں گھر بنایا, تمہاری تو ساری فیملی امریکہ میں ہے, تمہارے بہن بھائی وہاں, تمہاری ماں وہاں, تمہارے بچے وہاں, اب گرینڈ کڈز ہیں, تو تمہیں کیا ضرورت تھی پاکستان میں گھر بنانے کی. اور گرینڈ کڈز تو وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ویسے افیلیشن نہیں ہے, تین جنریشنز ہیں نا وہاں. میں ہمیشہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی ویژن ہے. جی, آپ کی ہو سکتا ہے یہ ویژن نہ ہونا ضرورت ہو, تو میں اس لیے بنانا میں نے ضروری سمجھا اسلام آباد میں. تو میں تو کبھی اسلام آباد سے واقف بھی نہیں تھی. یہاں کراچی یا فیصل آباد, دو ہی جگہوں کا پتہ. کراچی میں امی کا گھر ہے, لیکن امی بھی وہاں, اس کو بھی میں ہی دیکھتی ہوں. میں نے کیوں بنایا اسلام آباد میں گھر, اس لیے بنایا کہ میرے بچوں کا لنک پاکستان سے رہے. جی بالکل, اپنے روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, روٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. جی جی, گھر ان کا اپنا ہوگا تو آئیں گے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی 4 دن جانا, اچھے جو ہوٹل سے رہ کے آ جاؤ. نو, دس ول نیور ہیپن. آپ رہ سکتے ہیں, میں بھی رہ سکتا ہوں, فیلز لائک ہوم نہیں ہوتا نا وہ. میری ویژن تھی کہ میں نے اب بچوں کا گھر بنایا نا, ان کے اپنے رومز ہیں, ان کی اپنی کمفرٹ ہے, امریکن سٹینڈرڈ کا. شو مارنے کے لیے نہیں بنایا, اپنی کمفرٹ کے لیے, اپنے بچوں کے کمفرٹ کے لیے. وہ آئے تو دے فیل لائک ہوم. جی ہاں, ان کی ایفیلیشن اپنے روم کے ساتھ, دے ہیو دیئر اون پلیس. جی ہاں, اور اب یقین کریں, جب سے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ڈائیڈ ان ویری ینگ ایج, بیفور آئی یوز ٹو ٹیک مائی کڈس ایوری سمر ٹو پاکستان. ان کی ڈیتھ کے بعد پھر امی بھی, وہ بھی باہر چلی گئی, تو وہ سلسلہ اتنا نہیں رہا پاکستان لانے کا بچوں کو. پھر وہ کالج گوئنگ ہو گئے, ویسے ہی ٹائم نہیں ملتا. اب گھر کا فائدہ یہ ہوا کہ بچوں نے آنا شروع کر دیا. جی ہاں, گرینڈ کڈس بھی آتے ہیں, وہ بھی دے لو پاکستان, دے انجوائے پاکستان. نہ صرف یہ, میں ان کو فیصل آباد بھی لے کے جاتی ہوں, اپنے ولیجز میں بھی لے کے جاتی ہوں جو میرے پیرنٹس کے تھے, تاکہ ان کو پتہ ہو. رہتے تو چلے ہم وہاں جناب کلب میں کمرے بک کر لیے, لیکن لے کے ضرور جاتے ہیں. اور پھر اب آگے کے سن لیں کہ اگر میری بیٹی ڈاکٹر بنی, ہزاروں کے بچے ڈاکٹر ہوں گے, ہزاروں کی فیملیز میں ڈاکٹر بنے ہوں گے. یہ ویژن کتنوں نے کیری کی ہے. ہم دونوں, اس کا ہسبینڈ بھی ہے, تو میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہے, سرجن ہے ماشاء اللہ سے, الحمدللہ از اے ویری گڈ فادر. تو ہم اپنے بچوں کو بھی انوالو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان لے کر آتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آپ کے اینسیسٹرس تھے. یو ہیو ٹو گیو بیک ٹو دس کنٹری, ٹو دا سٹی ویئر یو بلانگ ٹو. تو ابھی بھی آئے اس ٹرپ پہ بھی, تو فیصل آباد مدینہ یونیورسٹی, ڈینٹل یونیورسٹی میں بیٹی نے لیکچر دیا سرجری کے اوپر, ایڈوانس جو بھی اس کی ٹیکنیکس ہیں, روبوٹک سرجری کے اوپر. ڈاکٹرز کو بھی کیا, داماد نے بھی دیا. اور اس کے بعد یہاں راول پنڈی میں ہولی فیملی ہاسپٹل میں کیا. یعنی وہ بچے بھی پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, دے آر پیئنگ بیک اینڈ دے فیل ویری پراؤڈ. تو ان کی انوالومنٹ ہوگی نا, وہ جاری رہے گی. گرینڈ کڈس آئیں گے. ناؤ دے لو پاکستان, دے لو کمنگ اینڈ دے لو گوئنگ ٹو ولیج آلسو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کتنا انوالو رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں چھوڑ دیتی کہ کامیاب ہو گئے, ماشاء اللہ ویل سیٹلڈ ہیں, اچھے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو وائی آئی ہیو ٹو ٹیک دس ایکسٹرا اسٹیپ. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے آپ کے ساتھ پلان کیا تھا, وہ ایک ٹرپ ہم نے ہنزا تک. جی ماشاء اللہ, بڑا
मेमोरेबल ट्रिप था वो, और याद है हमने बहुत जबरदस्त 35 सीटर बुक कराई, जी जी जी, आपकी पूरी टीम साथ, और इन्होंने मुझसे कोई चार्ज नहीं किया था, हमारा एक रिलेशन था, हमने कहा बच्चे थे मेरे दोनों बेटी, दोनों मेरे 6 ग्रैंड किड्स थे माशाल्लाह, दोनों बेटियां, दामाद, मेरे हस्बैंड, हम सब गए थे, हुंजा तक गए थे हम। जी हाँ, नहीं हुंजा से भी आगे गए थे हम, कुंजराब पार्क तक गए थे, हाँ चाइना बॉर्डर के। जी हाँ, वो लैंडस्लाइड हुआ था तो हमें वो आर्मी ने आगे जाने नहीं दिया, एग्जैक्टली वहाँ बच्चों ने खड़े होकर तस्वीरें वगैरह बनाई थी अभी तक उनको। और हुसैनी ब्रिज था जो फायदा क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, मेरी जान जा रही थी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, तो वो तो बड़ी है ना। और उसने तो माशाल्लाह आपको पता है फ्लाइंग भी की हुई है, वो तो एंटरप्रेन्योर इस तरह की है, उसको ढूंढती है। तो ये देखें कि इस चीज़ से क्या फ़ायदा था, उन्होंने पाकिस्तान देखा ना, उनको पता है हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, और उनका देखी बच्चों की पिक्चर्स और मूवीज, उनकी पता नहीं कितनी फ्रेंड्स ने ट्रिप लगा ली हैं। जी हाँ, और उनको कितनी, बल्कि मेरे इस्लामाबाद वाले घर में भी बच्चे आकर रहते हैं, मैं ना भी हूँ तो रहते हैं। अब वो घर सबके यूज में आ रहा है, बच्चों की अटैचमेंट पाकिस्तान से हो गई है। तो देखें ना, ये एक मेरा विजन था अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरा हुआ। आमतौर पे ये होता है कि लोग जो यहाँ से जाते हैं वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, लेकिन आपने माशाल्लाह अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से की है कि आपने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे घर होगा, बच्चों को जो है अपने रूट्स के साथ कनेक्ट रखा जाएगा, तो वो पाकिस्तान के साथ जो है वो एफिलिएट होंगे। और उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि जहाँ वो पाकिस्तान के साइट्स एंड सीनरीज को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ उसके साथ साथ पाकिस्तान को सर्व भी कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से। एग्जैक्टली देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट। हमारे व्यूवर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी पूरी ज़िंदगी आपने सुना है किस तरह से जो है एक स्ट्रगल से इबारत है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि शी इज़ एन आयरन लेडी, और जिस तरह से इन्होंने बैलेंस किया अपने प्रोफेशन में और अपने बच्चों की जो है वो तरबियत में, और किस तरह से जो है वो इन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा। हमारे व्यूवर्स जो नीचे कमेंट कर रहे हैं वो यकीनन ये भी पूछ रहे हैं कि आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है, कोई आपका फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल है, ताकि आपसे रब्ता करें और इतनी जो फ़ायदेमंद टिप्स हैं वो आपसे जो है वो ली जाएं। इंस्टाग्राम मैंने बनाया तो है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पेज वेज नहीं मैंने कोई बनाया नुसरत अराई के नाम से, या फेसबुक है नुसरत अराई के नाम से। सोच रही हूँ कि अब इस तरफ भी आऊँ, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह बनाऊँ तो किसी को गाइड कर सकूँ, अगर गाइडेंस चाहिए हो तो वो इंशाल्लाह सून बना लूँगी, आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। नुसरत मुर्तज़ा अराई हमारे साथ हैं, अभी हम और मज़े की भी बातें करने लगे हैं, कुछ थोड़ा सा जो है वो इनकी पसंद नापसंद को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, ऑडकास्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मैडम नुसरत मुर्तज़ा अराई, और इनसे हम अपनी जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपकी जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था 31 ईयर्स अगो। एक स्कूल खोला था अपनी विलेज में बदीन के पास, ही इज़ फ्रॉम सिंध, पंजाबी सेटलर्स फ्रॉम लास्ट 100 ईयर्स। जी जी। तो इन्होंने वहाँ एक स्कूल खोला था जो अब तक चल रहा है माशाल्लाह, और उसमें इन्होंने अब 2 साल और ऐड कर दिए हैं ताकि FSC भी वहाँ से हो जाए, मतलब कॉलेज लेवल पे उसको प्रमोट कर दिया, ताकि स्टूडेंट्स ने मेडिकल में जाना है, किसी और फील्ड में जाना है तो यहाँ से जाएँ, तो वो तक चला रहे हैं। और 450 350 के राउंड अबाउट उसमें बच्चे होते हैं, ज़्यादातर वो बेचारे बहुत गरीब एरिया के बच्चे हैं। जी हाँ, वो हमने देखा है, आप ही के साथ विजिट किया था, बहुत पसमानदा इलाका है वो बदीन डिग्री का, और वहाँ पे उसके अलावा भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स आपके देखे थे। मैं बताती हूँ, उसको रन करते हैं, और कभी उन्होंने उसके लिए फंड रेजर नहीं किया, अपने पास से करते हैं। अच्छा, खुद से अपनी पॉकेट से। और अवार्ड सेरेमनी भी हर साल हम जाके करते हैं, और जो बच्चे हाई स्कूल कर जाते हैं, जिनके मार्क अच्छे आते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, उनको भी आगे स्पॉन्सर करते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर, जो भी किसी की ख्वाहिश हो। और उसके अलावा सिलानी वेलफेयर वालों के साथ भी हम करते हैं, फंडिंग तो हम ही करते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स बड़ी जगहों पे लगाए हैं जहाँ पानी की बड़ी कमी है, और इसके अलावा और हॉस्पिटल्स हैं उनको हमेशा से मेरे हस्बैंड जो है वो सपोर्ट करते आ रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल है, शौकत खानम है। ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने फर्स्ट फंड रेजर शौकत खानम, हाँ, शौकत खानम के लिए, और अब तक वो कर रहे हैं। इसके अलावा वो आके यहाँ स्टूडेंट्स को खुद भी टीच भी करते हैं, लियाकत मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया, उनके साथ भी एफिलिएटेड हैं।
پھر امریکہ سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، باکسز 2 باکسز ہر دفعہ لے کر آتے ہیں، ہارٹ کے سٹنٹس ہیں اور چیزیں ہیں. اچھا. تو اس طرح کا جہاں بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں. تیسرا جو میں اپنے طور پر کرتی ہوں، جس طرح میری زمین تھی ادھر فیصل آباد میں 2 کنال، وہ میں نے ڈونیٹ کی سیلانی والوں کو کہ کوئی کچھ بھی وہاں بنا دیں. اچھا. ہنر گھر بنا دیں، کچھ بنا دیں. پھر خواتین کے لیے پھر میں نے کوئی پچھلے 3 سال سے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اپنا شروع کیا ہے ود دی ہیلپ آف مائی چلڈرن. سب کو کہتی ہوں کہ سارا سال پیسے جمع کرو، ڈونیشن کے، صدقے کے، زکوٰۃ کے، اور اپنے بھی. اس میں دیکھیں $15,000 تک میں اکٹھا کرتی ہوں، تو پھر کسی ایک فیملی کو گھر لے دیتی ہوں، چاہے وہ 2 کمروں کا ہو، اپنی چھت ہو جاتی ہے. بجائے کہ میں تھوڑا تھوڑا ہر کسی کو دوں، 1000 اس کو دوں، تو اس میں کسی کا بھی کچھ نہیں بنتا. تو اس طرح کم از کم 2 فیملیوں کا ابھی تک میں کر چکی ہوں اس طرح سے، اور آگے بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. جو کہ میں کچھ میری تھوڑی بہت فرینڈس نے بھی زکوٰۃ کے پیسے وغیرہ ڈونیٹ کیے جتنا بھی کوئی کر سکتا تھا، لیکن زیادہ فنڈنگ میری اپنی ہوتی ہے اور میرے بچوں کی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ پھر چھوٹی موٹی، کبھی کسی کو ایک ٹیلر ہوتا تھا، اس کو میں جانتی تھی، اس کا پتہ چلا ہی وینٹ انٹو ڈیفیکلٹیز، اس کا ذرا سیٹ اپ کر دیا، دوبارہ سے مشینیں چیزیں ساری لے دی، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. باقی بس یہ چلتا ہے سلسلہ زندگی کا. آپ کے رشتہ داروں میں آپ کو پتہ ہے دور دراز کے یا نزدیک پاکستان میں بھی کئی ایسے ڈیزرونگ ہیں. جی ہاں جی. تو جتنی ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے تھوڑی بہت فائنینشلی وہ بھی کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بچوں کو بھی انوالو کرتی ہیں اس میں. یہ بڑی بات ہے کہ اپنے اتنے بزی اسکیجول میں آپ جو ہے وہ یہ ہیومینیٹیرین ورک بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اچھا، کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ذکر آپ نے کہا تھا لائل پور سے آپ کا تعلق ہے. ہن تھوڑا جے اسی پنڈی پٹیاں تو موٹر وے M2 تو سجے ہاتھ ہو کے تھوڑا جہا گاہ نوں ٹریے تو پھر کیڑا سانوں انٹرچینج پئے گا کہ اسی فیصل آباد جائیے؟ اچھا جی، پہلا انٹرچینج ہے سائیاں والا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. نہر کے ساتھ ساتھ پھر آگے ہو جائیں آپ. اچھا 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 اچھا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ لائل پور سے میرا تعلق، میرے فادر کا بھی تعلق لائل پور سے تھا، میری مدر کا بھی. فادر کا جو گاؤں ہے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کی طرف ہے، غلام محمد آباد اس کے ساتھ گاؤں کے 100 چک کہتے ہیں، کڑی والا. جو فیصل آباد کے رہنے والے ان کو پتا ہے. وہاں ابھی بھی ہماری زمینیں وغیرہ ہیں، میں ابھی بھی وزٹ کرتی ہوں، اپنے گرینڈ کڈس کو بھی لے کے جاتی ہیں. اور جو مدر سائڈ کا ہے وہ ہے ادھر کھڑیاں والے سے جڑا والی روڈ کے اوپر. اچھا. جہاں آپ کی ساری ملیں شلیں آپ نے دیکھا ہوگا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہاں جی، انڈسٹریل ایریا سارا. ہاں جی. تو نانی کا گاؤں وہاں پہ چک نمبر 105 گبیاں والا کہتے ہیں. گبیاں والا. تو ہم چھٹیوں میں ان دونوں گاؤں میں جاتے تھے، کراچی سے، نانی کے گھر اور دادی کے گھر. جی، تو وہ تعلق ہمارا رہا ہے اور ابھی تک ہے. میں انجوائے کرتی ہوں جانا. اچھا، میں ایک بات اور آپ کو سناؤں میری نانی کے گاؤں کی. جی جی. میں تھوڑی گبیاں والا کی. اچھا. اس کے گاؤں کے ساتھ وہاں بھی ہمارے رشتہ دار ہی رہتے ہیں، ونگی گاؤں ہے. اچھا. مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں جب ابھی اپنا گھر اسلام آباد میں نہیں بنایا تھا نا، تو میری نانی کے گھر میں صندوق ہوتے تھے لکڑی کے. ہاں ہاں. پہلے زمانے میں بستر رکھنے والے. جی ہاں جی. اور مجھے وہ بڑے فیسینیٹ کرتے تھے. اس وقت تک مجھے ان کی سٹوری نہیں پتا تھی ایک اس کی. تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ اے میرے لیے رکھنے نے 5 صندوق. تو ہنستے دے کہ تو امریکہ رہنی، تو لے کے نہیں جانے، ہر دفعہ سانو کہہ جانی اسی پالش کرا کے رکھ دے، پھر اتنے پہ رہن دے. فائنلی میں نے اسلام آباد میں گھر بنایا تو میں ٹرک بھر کے لے آئی. تو میری ممانیہ ایک کرنل کی بیٹی بھی ہے، تو ہنستی تھی، کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہنا ہے اے کوڑ کباڑ تو نانکیاں تو لے گئی ہیں. جب مجھے اس کی ہسٹری پتہ چلی تو آئی واز کائنڈ آف شاکڈ. آپ نے شاید سنا ہو بھگت سنگھ کا نام. بھگت سنگھ. جی ہاں. بھگت سنگھ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. وہ سکھوں کے بڑے مشہور جو ہے وہ آزادی کے، کہ وہ میرے نانا کے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کے ساتھ ان کے کلاس فیلو تھے اور ساتھ پڑھے ہوئے تھے. ان کے گاؤں ساتھ ساتھ ہیں. اچھا. اور میری امی کے جو دادا تھے، میری امی کے دادا نتھو خان ان کا نام تھا، اور میری امی کی دادی کا نام تھا دولت بی بی. اچھا. اور بھگت سنگھ کا ہمارے گھر ادھر آنا جانا دن رات کا تھا. کٹھے سونا اٹھنا بیٹھنا میرے نانا کے ساتھ. میرے نانا چودھری فضل حق اور عبد الحق، ڈاکٹر عبد الحق، یہ 2 بھائی تھے. ڈاکٹر عبد الحق میرے نانا تھے، ڈاکٹر چودھری فضل حق میری امی کے تایا تھے. ایک ہی گھر تھا. اور ان کے میرے ماموں تھے چودھری افضل، چودھری اکرم، وہ پالیٹکس میں بھی رہے.
लेकिन जो मज़े की बात ये है कि जब मैंने संदूक उठाया तो जो मुझे उन्होंने हिस्ट्री बताई ना, तो आई वाज शॉक्ड। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि जब भगत सिंह को जो भी उनके पीछे केस बना था, लोग गोरे उनको पकड़ रहे थे, तो हमारे गांव में आया, क्योंकि यहाँ उनका उठना बैठना था, पता था, इसके बारे में पूछा। तो मेरी अम्मी की दादी दौलत बीबी ने उनको इस संदूक में छुपाया। लाला जयपाल के कत्ल का कोई केस था शायद केस था, अब मुझे डिटेल नहीं, वो अंग्रेजों का जो प्री पार्टीशनिंग एरा जो था उसमें भगत सिंह को उस लकड़ी के संदूक में मेरी अम्मी की दादी दौलत बीबी जो थी उन्होंने उसको छुपा दिया, उसमें उस संदूक में छुपा दिया, बनाया था ना, मतलब उनके साथ उनकी दोस्ती बड़ी थी ना सब। अच्छा। उसमें छुपा दिया, तो उसके पीछे मेरे नाना की हवेली तक भी पहुंचे। अच्छा। तो मेरी अम्मी की दादी ने भोलपन में उनको कहा कि अच्छा अंदर आ जा। अंदर आके तो उसको जहाँ गला रखा होता था ना, दाने शाने, उसमें ले गई और कहने लगे ले जा जिन्ना चाहिए आ लेना है। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो वो वापस चला गया। तो उस वक्त तो नहीं पकड़े गए, फिर बाद में मैंने सुना है कि शायद लाहौर में कोई वाकया हुआ या क्या हुआ उसमें। तो जब मुझे ये बताया था, कहती ऐ संदूक से जेदे तेरी अम्मी दे दादी ने भगत सिंह को छुपाया। अब वो संदूक मेरे पास, मैंने उसको इतना पॉलिश करके उसको इस्लामाबाद वाले घर में रखा। और वो मजे की बात है, मेरी भी उससे यादें इस तरह थी बचपन की कि जब मैं गांव में जाती थी ना, तो मुझे वो शुरू से फैसिनेट करते थे। मैं सारे बिस्तरे निकाल के ना, नानी तो काम में लगी होती थी, वो चारपाइयाँ बिछी होती उन पे फेंक देती थी और खुद उसमें तकिया रख के अपना घर बनाती थी और दरवाजे उसके खोल के मैंने सोना। तो मुझे वो बचपन की मेरी यादें वाबस्ता थी, जिसकी वजह से मैं जिद करती थी कि ये सब मैंने इस्लामाबाद ले जाना। माशाल्लाह। तो बाद में ये स्टोरी तो बाद में मुझे पता चली, तो मैंने कहा ये तो बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ है। जी जी बिल्कुल। ये अपने एक तो उन्होंने दोस्ती निभाई भगवत सिंह के साथ, और इसके अलावा सबसे बड़ी मज़े की चीज़ ये कि वो तो एक एसेट ऑफ आर्कियोलॉजी है। इवन हमारे जो सिख भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है आर्कियोलॉजी का, कि ये वो संदूक है कि जिसमें जो है वो उनको भगत सिंह को जो है वो उन्होंने छुपाया। उन्होंने वहाँ पे बड़ी हिस्ट्री है जी हाँ उस संदूक के पीछे। अब मेरे उमानियों जो थी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उनको हिस्ट्री से, ना उनको इनका पता। उन्होंने तो एक कच्चा सा कोटा था बड़ा सा पीछे फेंक दी हुई थी, वो तो जरा नए मॉडर्न तरीके से। अब मुझे वो चीज़ें, मेरी बचपन की यादें वाबस्ता थी, मुझे वो चीज़ें चाहिए थी, तो मैं वो उठा के ले आई। अब भले सारी उम्र में कभी नहीं रही, बड़ा कम टाइम गुजरा मेरा छुट्टियों में, और मैं नानी का चरखा भी उठा लाई, वो जिससे वो दूध रगड़ती थी वो भी उठा लाई, और चीज़ें उठा लाई इस्लामाबाद घर में। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी छत जो है ना, उसमें मैं विलेज थीम रखती हूँ, चारपाई में मंगवा ली, पूरा मैं ये समा क्रिएट करती हूँ और दावत करती हूँ जब मैं पाकिस्तान आती हूँ। माशाल्लाह। तो फैसलाबाद लाइलपुर से बड़ी यादें वाबस्ता हैं, और मेरे बच्चे भी एंजॉय करते हैं जाके। तो अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो है वो आर्ट म्यूज़िक इसके साथ क्या लगा हुआ है? मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। हम काफ़ी आर्टिस्ट जो शिकागो में आते हैं, मेरे हस्बैंड उनको बुलाते भी हैं। वो अपना की तंजीम के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो अक्सर फंक्शंस होते थे अपना के, तो उनमें माशाल्लाह सारी तायरा सैयद है, डॉक्टर साहब की बहन बनी, हम उनसे मिलते हैं। सनम मारवी है, ये अपनी जो सूफी सिंगर है आबदा परवीन, ये हैं, और बड़े सिंगर्स हैं, सभी आते हैं। लेकिन मुझे हदीका क्यानी बड़ी पसंद है। हदीका क्यानी, नो डाउट, नो डाउट। पसंद तो सभी हैं। सनम मारवी की भी आवाज़ मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन हदीका क्यानी ऐसा होता है कि जिस तरह वो अपने गाने में मस्त हो जाती है, गुम हो जाती है, और जिस वो उसके साथ गाती है ना, सुर के साथ, क्या कमाल है। जी हाँ जी हाँ। हदीका क्यानी ने जो है वो खासा इम्प्रोवाइज किया है अपने आप को एक पॉप सिंगर से ट्रांसफॉर्म करके। नाउ शी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड रिकग्नाइज्ड हरसेल्फ एज अ सूफी सिंगर। कौन सा? जी हाँ, कौन सा आइटम? सिंगर वो छल्ला वाला, उसका जो म्यूजिक भी है, आई लव द म्यूजिक, उससे आप अपबीट होते हैं जी जी म्यूजिक सुन के, और आप डीप उसमें चले जाते हैं। उसकी वीडियो भी बहुत मजे की बनी हुई है, बहुत मजे की बनी हुई वीडियोस, और भी बहुत हैं पसंद। तो गज़लें भी सुनते हैं, ये भी मतलब देख लेते हैं। अभी भी सोशल लाइफ बड़ी बिजी है वहाँ पे, एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, मैं आराम से नहीं बैठने वाली। नहीं, वो तो लग ही रहा है कि आपने जो है ना वो जिस तरह से अपनी जो है वो सवानाए हयात जो है वो चंद मिनटों में हमें बताई है। वाकई आपकी लाइफ तो बहुत बिजी है। अच्छा थोड़ी जी गल्लां ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ,
ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਕਹਿਕਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ ਸਵਾਏ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਠੀ ਥਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਪਾਲੀ ਟੋਪੀ, ਅਨਕਾਂ ਲਾ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਅੱਬਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਬਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਹਰ ਕਿਸੇ को ये कह के चुप करा देना। अगर नानी ने कुछ कहना, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। एक ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਜੀਰੂ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਉਸकी ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਥੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਜੀਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਲੀਨਰ। ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਬੈਠੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਦੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਰਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਮਟੇ ਤਵੇ ਬਣਵਾਣੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਈ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਘੰਟੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਠੱਕ 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 ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡਲੀ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੀਟ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਆਫਿਸ ਸਟਕ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਖੁਸਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। अच्छा, अल्लाह बख्शे मामू इश्तियाक जो टीचर भी थे गांव के स्कूल के, वो भी है याद थे उस वक्त। मामू अफजल जो पॉलिटिक्स में मामू, वो भी साड़ी कोटी नंबरदार दी, दोनों पिंडा नंबरदारी जनाब खुसरे आ गए। खुसरिया ने जो नचना शुरू किया, तो वो मैनू नहीं सी पता ये मॉडर्न खुसरे हो गए, आए वो मर गए नच नच के। मैं समझी पहले जमाने जिस तरह खुसरे होंगे, मैं कहा जो मैनू माफ करो, नस जाओ। तो जिन्नियां कजन्स वगैरह शर्मांदियां फिरन, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਆਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀਰੂ ਨੂੰ, ਜੀਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀਰੂ ਚੱਲ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਮਸਜਿਦ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸੂਕਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਣੇ, ਰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸ਼ਦੈਣ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਦੀ, ਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪਿੱਦੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਡੰਗਰ ਮਾਰਸੀ ਸਭ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੌੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਦੌੜਾਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਤ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜੇ?
ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ था ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਲੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਇਹ ਛੱਪੜ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਤਾ ਪਰਾਤਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣ ਤੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵੜਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਵੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੋਤੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਓਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜੋਕਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਲਹੂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਘਰ ਉੱਠੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ। ਕਲਚਰ ਸੀ, ਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਢਵਾ ਲੈਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਬੋਲੀਆਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸੀ ਨਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨੀ ਨੁਸਰਤ ਨੀ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ, ਨੀ ਨੁਸਰਤ ਥਿੱਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕੋਨੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਖਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਅਨੈਥ ਬੀਬੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ 2-4 ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਬਣਾਤੇ? ਨਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ। ਮਾਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਿੰਮਾ, ਨੀ ਨਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਬਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ? ਗਾਣੇ ਕਾਹਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਗਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਲਾਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੁੱਠੇ। ਥੀਏਟਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਟਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ। ਨੱਤੂ ਖਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੱਤੂ ਖਾਨ ਅੰਮੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਬਰ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੰਬੀ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਖੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦੇ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਉੱਤਰ ਜਾ ਤੂੰ, ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ, ਸੜਕ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵ, ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਣ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਕੱਢ ਲਈ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਆਪੇ ਬਚਣਾ ਜੇ, ਆਪੇ ਬਚਣਾ ਜੇ। वाह वाह वाह, मुझे इनकी ये बातें अब बड़ी याद आती है। क्या लाड थे, हालांकि मैं मैरिड थी, अमेरिका से 6 साल के बाद, लेकिन मना नहीं किया उन्होंने। नहीं, फिर भी मना नहीं किया। वाह। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਕਲ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਸ ਲੇਕਿन वो अच्छा वक्त गुजरा है, याद आता है। माशाल्लाह, आपने जो है वो वहाँ पे लाइफ गुजारी, वहाँ पे आपने जो है ना लर्न किया, काम किया, स्ट्रगल की और तरक्की हासिल की। उसके साथ साथ अपनी रूट्स के साथ आप जो है वो कनेक्ट रही, और ये जितना कुछ आपने जो है वो
ہمیں بتایا. یقین کریں اس سے بڑھ کے کیا انٹرٹینمنٹ ہوگی. اچھا ختم کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جو ویورز ہیں اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج تو ساری خواتین کو یہ ہے کہ ہمت کبھی نہیں ہارنی. آپ نے اپنے گول سیٹ کر لیں جو بھی آپ کے ہیں, اور اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے بچوں پہ فوکس رہیں. ان کے لیے آپ نے کسی دوسرے کی کچھ نہیں سننی, کچھ نہیں کرنا. آپ ماں ہیں, آپ جو چیز سمجھتے ہیں نا آپ کے بچے کے حق میں بہتر ہے وہ کریں, اور اس طرح کھڑی رہیں ان کے سر کے اوپر. اور ڈرنے کی کیا بات ہے, ڈرنا کس سے؟ ڈرنا ہے تو ڈرے اللہ کی ذات سے. اور ایک اور بات بتاؤں, جتنا میں نے اسلام اور دین امریکہ میں جا کے سیکھا وہاں یہاں نہیں سیکھا تھا, یا بچوں نے سیکھا. میں نے یہ اصول بنا لیا تھا. یقین کریں جب بھی میں پریشان ہوتی تھی, مشکل وقت آتا تھا, تو میں خاموشی سے, رات کی خاموشی میں جب سٹوروں سے 2 بجے تھک کے آتی تھی نا, تو میں اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتی. اس کے آگے بیٹھ کے میں کہ تو تے سندا ہے نا میری, یہ یاری بچپن دی لائی تے نبھا بھی تو ہی, دلاں دے حال تو میرے جانتا ہے. ادوں بھی تیرے ساتھ ہن بھی تیری ہیں, تیرے نال جھوٹ بھی نہیں بول سکتی, تیرے کو لکا بھی کچھ نہیں سکتی. تے چھڈنا میں نہیں تینوں, تے چھڈن والا تو ہی نہیں تینوں. یہ کیوں میرے نال اس طرح ہو رہا ہے اپ اینڈ ڈاؤن, تو بہتر جانتا ہے. اور میں جب حج کرنے بھی گئی تو میں خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے بیٹھ جاتی تھی, میرے آنسو نہیں رکتے تھے. لیکن سب لوگوں نے سادہ نا سدیا نے مینوں اپنے گھر کس طرح بھیجیں گا مینوں خالی ہاتھ, کسی نے بھیجے اج تک خالی ہاتھ. تو لوگوں نے کہنا مہمان میں کسی دے گھر چلی جاؤں, مجالے کو اپنے مطابق کنی خاطر کرتا, میں تے اتنے بیٹھی میں نہیں اٹھنا. تو یہ ایک اللہ سے لو لگا لیں, یہ ان عورتوں کے لیے ہے. آپ کے اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ میری میں کچھ نہیں کر سکتی, اللہ تیری ماں پھڑے گا اور تینوں پار کرے گا انشاءاللہ تعالی. جتنی میں خوش ہوں اس عمر کے اس حصے میں, میں سمجھتی ہوں جوانی پہ تو کاٹ لی, گزر گئی, لیکن اس آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور سب سے بڑا ریوارڈ آپ کی اولاد ہے. آپ کی اولاد نیک ہو جائے نا تو ماں تو جی اٹھتی ہے. واہ, یہ میری ایڈوائس ہے. اور یہ ریوارڈ آپ کو ملا؟ بالکل ملا ہے ماشاءاللہ. تو بس یہ کروں گی کہ آپ ہمت کریں, محنت کریں, تو محنت رائے گا نہیں چاہتی. ماشاءاللہ جی. تو اسی خوبصورت بات پہ ہم آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں میڈم نصرت مرتضیٰ ارائیں کے, جو کہ آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئیں. ویورز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. دس از ضیاء الدین زیاد سائننگ آف فرام پوڈ کاسٹ. ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.